ذرا سوچئے، اگر یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری موقع ہو تو آج ہم جس تحریر پر بات کر رہے ہیں وہ اسی ایک سوال سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ مہینہ صرف بھوک پیاس کا نہیں بلکہ ایک گہری روحانی تبدیلی کا نام ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس موقع سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ تو چلیں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں اور خود سے پوچھتے ہیں، کیا ہوگا اگر یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے بلکہ ایک ایسی سوچ ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ سکتی ہے۔ یہ ہمیں اپنی نیتوں، اپنے اعمال سب کو دوبارہ دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ہر سال رمضان آتا ہے اور ہم ایک بہت ہی مانوس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس سال اگر کچھ کمی رہ گئی تو کیا ہوا، اگلے سال اور بہتر عبادت کریں گے۔ یہ ایک بہت عام لیکن سچ پوچھیں تو کافی خطرناک سوچ ہے۔ مگر اصل بات تو یہ ہے کہ اگلے سال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ زندگی بہت غیر یقینی ہے، اور بس یہ احساس کہ شاید یہ ہمارا آخری موقع ہو، اس رمضان کے ہر ایک لمحے کو، ہر ایک سیکنڈ کو انمول بنا دیتا ہے۔ اور یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں رمضان کے اصل مقصد کی طرف لے کر جاتی ہے، جو صرف دن بھر بھوکا اور پیاسا رہنے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ دیکھیں، رمضان کا مطلب صرف کھانے پینے سے رک جانا نہیں ہے، یہ تو روح کی صفائی کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو پھر سے جوڑنے کا، اسے مضبوط کرنے کا ایک نایاب موقع ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہم اپنی بری عادتوں کو پہچانیں اور انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ تو پھر اس بار نیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ایک اور رمضان نہیں ہونا چاہیے، اس بار اللہ کو یہ دکھانے کا موقع ہے کہ ہم واقعی سچے دل سے اس کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، پورے خلوص کے ساتھ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تبدیلی لائی کیسے جائے؟ یہ تحریر ہمیں اس روحانی تجدید کے 3 بالکل واضح اور عملی راستے دکھاتی ہے۔ یہ تبدیلی جو ہے نا، یہ 3 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، اللہ کے کلام یعنی قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنا۔ دوسرا، اپنی نمازوں میں گہرائی پیدا کرنا۔ اور تیسرا، اپنے دل کو ہر طرح کی کدورت سے پاک کرنا۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا قدم ہے قرآن۔ اس کتاب کو وقت دینے کا مطلب صرف تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور ذرا سوچئے اس کا اجر کتنا بڑا ہے کہ یہ کتاب قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ دوسرا راستہ ہے نماز، اور خاص طور پر سجدوں کو لمبا کرنا۔ سجدہ عاجزی کی انتہا ہے، اور اس حالت میں اللہ کے سامنے بہنے والا ندامت کا صرف ایک آنسو، اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہماری پوری تقدیر بدل سکتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ تیسرا اور آخری راستہ ہے دل کی صفائی۔ اپنے دلوں سے کینہ، نفرت اور بغض نکال پھینکنا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ خود معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت پا لینے سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ان سب باتوں کو جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں نا، تو یہ سمجھ آتا ہے کہ رمضان ایک ذمہ داری سے کہیں بڑھ کر ایک انمول تحفہ ہے۔ اور یہ بات بہت گہری ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان نصیب کیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ یہ یوں ہی نہیں آ گیا، یہ اپنے ساتھ تبدیلی کا، مغفرت کا اور اللہ کا قرب پانے کا ایک پیغام لے کر آیا ہے۔ اور اسی لیے آخری اور سب سے طاقتور پیغام یہی ہے، اس رمضان کو ضائع مت کیجیے۔ اسے اپنا آخری رمضان سمجھ کر گزاریے، پوری لگن اور محبت کے ساتھ، کیونکہ کیا معلوم، شاید یہ واقعی آخری ہو۔